बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। सबसे बड़ी खबर, अहम खबर, फाशिस्ट एजेंडा अभी तक चल रहा है। रजीम चेंज अभी ख़त्म नहीं हुआ। रजीम चेंज की नाकामी और उसको छुपाने के लिए, नाकामियों को छुपाने के लिए और इम्पोर्टेड हुकूमत जो कि गवर्नमेंट सरकार 14 जमाती इत्तेहाद तमाम तर कोशिशों के बावजूद अभी तक कोई एक भी अच्छा काम ना कर सकी और पाकिस्तान के अवाम ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसको रिजेक्ट पाकिस्तान के अवाम ने किया है और गुस्सा निकाला जा रहा है पाकिस्तान के मीडिया पे। और आज एक और गिरफ्तारी अमल में आ गई और वो है सिद्दीक जान, ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इंतहाई एक्टिव रिपोर्टर और सोशल मीडिया पे एक्टिव, डिजिटल मीडिया पे एक्टिव और अपना रिपोर्टिंग के एतबार से नामवर सहाफ़ी। बहुत अरसे से उन पे भी नज़र रखी हुई थी और बिलाखिर एक फरवरी का, मैंने आपको बताया था, फरवरी के ज़माने में उनको एक नोटिस इशू हुआ था और नोटिस उसको रखा हुआ था तलबी का FIA ने छुपा के, लेकिन वो मंजर आम पे आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिव्यू किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उनकी गिरफ्तारी से रोक दिया था और किसी भी किस्म की तादीबी कार्रवाई से रोक दिया था। लेकिन हुआ ये कि आज उनको ब्यूरो ऑफिस, बोल टीवी के ब्यूरो ऑफिस इस्लामाबाद से उनको उठा लिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और अभी तक जो इब्तदाई मालूमात के मुताबिक अभी तक कोई डिटेल सामने नहीं आई, लेकिन हमारे पास जो मालूमात हैं उसके अकॉर्डिंगली उन्हें गिरफ्तार किया गया है जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे जो इमरान खान साहब की हाजिरी थी उसकी रिपोर्टिंग करने पे, क्योंकि उन्होंने भी कुछ ऐसे मनाजिर दिखाए और रिपोर्टिंग करके जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तस्वीर कशी जो की थी उन्होंने, और उन्होंने भी कुछ ऐसे मख्फी पहलू पे रोशनी डाली थी, उनको मंजरेआम पे लेके आए थे जो कि वहाँ पे पुरअसरार किस्म के थे। और इसीलिए उनकी कल भी एक वीडियो छत से वायरल की गई और उसमें भी उनको ज़ेर अताब ठहराए जाने की कोशिश की गई। फिर उनको लीगी MNAs और लीगी रहनुमाओं ने ये भी कहा कि जनाब ये सब कुछ क्या हो रहा है, जबकि वो बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत की थी। वो मना कर रहे थे शेलिंग से पुलिस को, क्योंकि वहाँ पे सारे का सारा मीडिया था। बहरहाल उन्होंने फिर एक और भी रिपोर्ट तैयार की थी, 1 घंटे पे मुश्तमिल, उन्होंने सारी चीज़ें दिखाई थी। फिर एक और उनकी रिपोर्ट थी और वो थी F8 कचहरी से मुतालिक कि F8 कचहरी में अगर इमरान खान साहब को लाया जाता है तो F8 कचहरी की सूरत हाल क्या है, वहाँ पे सिक्योरिटी कितनी एट रिस्क होगी, इमरान खान साहब की जान को कितना ख़तरा होगा, वो रिपोर्ट दिखाई थी। और उस रिपोर्ट के बाद फिर उनको इमरान खान साहब की दरख्वास्त कबूल की गई थी, उनको जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में शिफ्ट कर दिया गया था हेयरिंग को। लेकिन जो कुछ उस दिन हुआ वो अभी तक ये सिलसिला चल रहा है, अभी मज़ीद राज फाश हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मंजरेआम पे आ रही हैं। इमरान खान साहब को उस दिन क्या किया जाना था ये मैं भी आपको मुतअद्दिद अपने व्लॉग में बता चुका हूँ। इमरान रियाज खान भी बता चुके हैं, बहुत से सहाफ़ी बता चुके हैं, समी साहब बता चुके हैं, भट्टी साहब बता चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिपोर्टर्स, फील्ड रिपोर्टर्स भी आपको बहुत ज़्यादा रिपोर्ट कर चुके हैं। और इमरान खान साहब अब खुद भी इन डिटेल्स आपको इन सारे पहलुओं से, इन ख़तरात से आगाह कर चुके हैं कि मामला कुछ सिंपल नहीं था। इस लाहौर से इस्लामाबाद आना और इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स और फिर जिस तरीके से उनको हर सूरत में गाड़ी से निकालना मकसूद था, वो अज खुद एक पुरस्कार किस्म की एक्टिविटी नज़र आ रही थी। और इसमें पुलिस के जिस तरीके से वहाँ पे बिहेव किया जा रहा था, और जो एक जमे ग़फीर था पुलिस का, वो समझ से बालातर था। और सिक्योरिटी के नाम पे वहाँ पे जो कुछ नज़र चीज़ें आ रही थी और जिस तरीके से हजूम था लोगों का, और वहाँ पे शेलिंग हो रही थी, गाड़ियों को आग और मोटरसाइकिल जलाए जा रहे थे, ये सारे के सारे उन्होंने बहुत सारे सवालात को जन्म दिया था। और इमरान खान साहब एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद बार अब कह चुके हैं कि जनाब उस दिन ख़तरा मौजूद था। और क्योंकि इमरान खान साहब पे पहले भी एक दफ़ा हमला हो चुका, कातलान हमले में बाल बाल बचे थे। बहरहाल सिद्दीक जान साहब को जी गिरफ्तार कर लिया गया और इस तरीके से वो भी उस फहरिस्त में शामिल हो गए जो रजीम चेंज के बाद जितने भी सहाफ़ी ज़ेर अताब आए हैं उनमें अब सिद्दीक जान साहब का भी इजाफा हो गया है। तो हमारी मुकम्मल तौर पे सपोर्ट, हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। मज़म्मत भी की जा रही है, हर तरफ से मज़म्मत की जा रही है, क्योंकि इस तरीके से आवाज़ों को दबाया नहीं जा सकता। और रिपोर्टिंग उन्होंने की थी, अपना फ़र्ज़ अदा किया था, और देखते हैं कि अब उनके साथ क्या सलूक रवा रखा जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है और सिद्दीक जान की भी अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, उनकी फैमिली को भी हौसला और हिम्मत दे। बहरहाल चीज़ें ये सारी की सारी क्यों हो रही हैं,
یہ سب کا سب کیوں ہو رہا ہے؟ میڈیا ایک دفعہ پھر زیر عتاب کیوں ہے؟ ریورس گیئر کیوں لگ گیا ہے؟ ARY بند کیا جاتا ہے، بول ٹی وی کو بند کیا جاتا ہے، صحافیوں کو آف ایئر کیا جاتا ہے، صحافیوں کی نوکریاں ختم کروائی جاتی ہیں، جب تک استعفیٰ نہیں ہوتا ٹی وی چینل نہیں کھولے جاتے۔ بول کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، ARY کے ساتھ بھی یہی ہو چکا ہے، اور مسلسل یہ کام چل رہا ہے۔ اور ادھر دوسری جانب پیمرا کے چیئرمین کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، ہم تو کچھ بھی نہیں کہتے، جبکہ اب یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ اب میں ایک سے زیادہ مثالیں دے سکتا ہوں، بلکہ 4 سے زیادہ مثالیں دے سکتا ہوں کہ جس میں پیمرا کے حکام خود ٹیلی فون کر کے ٹی وی چینلز کو منع کرتے ہیں، بلکہ ان کو دھمکایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ رپورٹنگ بند نہ کی تو پھر آپ کا چینل آف ایئر کر دیا جائے گا ان آفیشلی، یا پھر آپ کو کیبل آپریٹر سے کہہ کے ہم اس کے نمبر تبدیل کروا دیں گے اور کیبل آپریٹرز آپ کی ٹرانسمیشن کو ڈسٹرب کریں گے۔ یہ پیمرا کے حکام کی طرف سے مسلسل ٹی وی چینلز کو ڈائریکشن دی جاتی ہیں۔ 4 سے زیادہ ٹی وی چینلز کے جو ذمہ داران ہیں ان سے میری اپنی بات ہو چکی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایڈوائس مسلسل آ رہی ہے، بلکہ ایڈوائس نہیں، ڈائریکشن آتی ہے اور حکم نامہ آتا ہے، اور فی الفور یعنی کہ ڈیورنگ ایک بات چل رہی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ یہ فوکسڈ ہیں عمران خان، پاکستان تحریک انصاف کی کوریج، عمران خان کی کوریج، عمران خان کی تقریر کو دکھایا جانا، ریلی کو دکھایا جانا، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو دکھایا جانا، اور بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ دکھانا ہے اور یہ نہیں دکھانا، اور پھر کچھ فرمائشی قسم کی بھی چیزیں بھیجی جاتی ہیں کہ جناب یہ ذرا خبر بریک کریں، یہ خبر بریک کریں، یہ خبر بریک کریں، اور اس میں زیادہ تر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اور ان کے وزراء کے خلاف ایک پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے، اور ان کے خلاف ایک نیریٹو بنانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل جو لاہور میں 2 خواتین جو کہ سمان پاک کی نہیں تھیں، ان کی گفتگو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ بھی وائرل ہوئی، ٹی وی چینلز نے بھی دکھائی، وہ بھی جو فوٹیج ہے 2 خواتین کی دھرم پورہ کی تھیں یا اس سے بھی آگے کی، وہ بھی میڈیا نے ریکارڈ نہیں کی تھی، کسی رپورٹر نے ریکارڈ نہیں کی تھی، بلکہ وہ ریکارڈ کر کے بھیجی گئی تھی ٹی وی چینلز کو کہ آپ اس کو دکھائیں۔ اسی طریقے سے یہ جو خفیہ آڈیوز آ رہی ہیں، آڈیوز ویڈیوز یہ بھی آتی ہیں، جناب یہ ذرا اس کو چلا کے دکھائیں۔ پھر خاص طور پہ اور بھی بہت ساری پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوشش کی جاتی ہے کہ دراڑیں ڈالنے والی جو چیزیں ہیں وہ پروپیگنڈا زیادہ سے زیادہ کیا جائے، تو یہ سارا کچھ پیمرا کے امبریلا کے نیچے ہو رہا ہے، اور اب اس میں کوئی 1% بھی کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پیمرا براہ راست اور پیمرا کو کنٹرول کر رہی ہیں جناب وزارت اطلاعات وفاقی، اور اس کے بعد جاتی عمرہ، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اب میڈیا پہ دوبارہ کیوں ایک عذاب نازل کیا جا رہا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میچ ہار چکے ہیں، بیٹل ہار چکے ہیں، سیاسی جنگ ہار چکے ہیں، اور الیکشن کی طرف جو ٹیلی ویژن چینل عمران خان صاحب کو دکھاتا ہے وہی زیر عتاب آ جاتا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم میڈیا سے دور کر دیں، اور اصل معاملہ یہ ہے کہ ARY کو بند کیا گیا، سندھ ہائی کورٹ نے 2 دفعہ بحال کیا، اور اسی طریقے سے بول کو بند کیا گیا، بول کو بحال کر دیا گیا، بول کے اونر کو گرفتار کر لیا گیا، شعیب شیخ صاحب کو، ان کو 3-4 دن سرکاری مہمان رکھا گیا، اور جیسے ہی عمران ریاض خان کا استعفیٰ منظور ہوا ان کو رہا کر دیا گیا، اور بول بھی بحال کر دیا گیا۔ تو یہ ساری کی سارے جو ایکٹیویٹیز ہیں اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہیں، ایک طویل فہرست ہے جو کہ اس وقت چل رہی ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ کرنے کے باوجود، اب میں ذرا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، اس سب کچھ کرنے کے باوجود کیا یہ صورتحال کو قابو پا لیں گے؟ اور کیا 14 جماعتی اتحاد اس طریقے سے اپنے آپ کو مقبول کر لے گا، مقبول عام ہو جائے گی، مقبول عام وہ کر لے گا اپنے آپ کو عوام میں؟ کیا وہ الیکشن جیت جائے گا؟ کیا وہ اپنی کامیابی حاصل کر لے گا؟ کیا وہ عمران خان صاحب کو شکست دے دے گا؟ کیا وہ خود جیت جائے گا؟ تو سوالوں کا جواب یہی ہے کہ تاریخ پڑھ لیں، تاریخ کو ضرور پڑھیں۔ اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے، اور ایک جگہ سے آپ آواز بند کرتے ہیں، کسی بھی چینل کو بند کرتے ہیں، اور کسی بھی لیڈر کی آواز کو دباتے ہیں، کسی بھی جرنلسٹ کی آواز کو دباتے ہیں، تو وہ انٹرنیشنلی وہ پوری دنیا میں وہ پھیل جاتا ہے تھوڑے ہی لمحوں میں۔ صدیق جان کی گرفتاری کی گئی، ایک ودن فیو سیکنڈز جو ہے اس کی فوٹیج، اس کی گرفتاری، یہ سب کا سب آ گیا۔ اس کے باوجود کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے منع کیا تھا۔ یہی کچھ سارا دن کل ہوتا رہا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ۔ حسان نیازی ایڈوکیٹ ہیں، فوکل پرسن ہیں عمران خان صاحب کے، اور ایڈوکیٹ ہیں، ان کو بھی کل اسی طریقے سے گرفتار کیا گیا۔ ایک طرف ضمانت ہوئی، دوسری طرف ان کو گرفتار کر لیا گیا اور اٹھا کر لے گئے، اور جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ان کو پیش کیا جائے تو بتایا گیا کہ جی وہ تو
فلاں FIR میں درج ہے، فلاں FIR ہے، اور FIR چند منٹ پہلے درج ہوئی ہے، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے کل شبلی فراز صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، PTI کے دیگر رہنماؤں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے بدھ کو ایک مینار پاکستان پہ ایک جلسہ عام سے خطاب کرنا ہے، اور جلسہ عام سے خطاب کرنا ہے، اور اس سے پہلے ملک بھر میں کریک ڈاؤن۔ محسن نقوی صاحب نگراں وزیر اعلیٰ، ان کی اوپن کھلے عام دھمکیاں آ چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے نون لیگی وزراء جو ہیں وہ بھی کھلے عام دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اب زبان جو آ رہی ہے وہ واقعتاً وہ بات درست ثابت ہو رہی ہے کہ اب ہم اس کو دشمن سمجھتے ہیں۔ اب یہ ہمارا سیاسی مخالف نہیں ہے، بلکہ ہم عمران خان کو دشمن سمجھتے ہیں، تو دشمنوں کے ساتھ تو پھر یہی ہوتا ہے۔ یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے، اس سے اچھے حالات نہیں ہوں گے۔ اس کی ریزن ہے کہ الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کا پلان ہے۔ اتحادیوں نے سر جوڑے، وزیر اعظم ہاؤس میں طویل ترین اجلاس ہوا، اور اس طویل ترین اجلاس 6 گھنٹے کے اجلاس میں جو فیصلے کیے گئے وہ کہتے ہیں کہ اب ہم 22 مارچ کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا رہے ہیں، اور اس اجلاس میں ہم کوئی اہم قانون سازی بھی کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ سوچا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کر دیا جائے، پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا جائے۔ تو یہ سارا کچھ کر لیں، یہ بھی ذرا ٹرائی کر کے دیکھ لیں، کوشش کر کے دیکھ لیں، اور جماعت کو PTI کو بین کر کے دیکھ لیں۔ اوپر عدالتیں موجود ہیں، ہائی کورٹس موجود ہیں، سپریم کورٹس موجود ہیں، سب کچھ موجود ہیں جی، اعلیٰ عدلیہ موجود ہے، اور جو کچھ بھی یہ ایکٹ کریں گے معاملہ عدلیہ میں جائے گا۔ اور یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک مقبول عام اور وفاقی جماعت کو، جس کی حکومت ہو کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، اور اس جماعت کو آپ بین کرنے جا رہے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہو سکے گا۔ تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ ہوش کے ناخن میرا خیال ہے ابھی تک لینے کا کسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ عقل سے آری یہ لوگ اقتدار کے نشے میں بدمست، پتہ نہیں کیا کیا کرنے والے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔